کیا کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں باہر جا کر اچانک ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ آئیے اس جائزے میں ان چھپی ہوئی ثقافتی طاقتوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں جو بین الاقوامی رویوں اور بڑی کامیابیوں کے پیچھے اصل کردار ادا کرتی ہیں۔ بظاہر نہ دکھنے والی ان طاقتوں کو سمجھنا آج کے دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے سفر کا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ ہم قومی ثقافت کے 6 اہم پہلوؤں پر ایک منطقی نظر ڈالیں گے اور یہ جائزہ لیں گے کہ یہ تجرباتی پیمانے حقیقی دنیا کو عملی طور پر کیسے متاثر کرتے ہیں۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، کلچر فیکٹر کو سمجھنا۔ آخر مختلف ثقافتوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے ان خصوصیات کو ناپنا کیوں ضروری ہے؟ ماریو وارگاس لیوسا کا یہ مشہور قول سنیے۔ ارجنٹینا کی مثال دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ جب قوانین کی بھرمار ہو تو ایک قانون دوسرے کو کاٹتا ہے یا اسے نرم کرتا ہے۔ وہاں قوانین کا یہ بار بار تصادم محض قانونی الجھن نہیں بلکہ دراصل ایک گہرے ثقافتی مزاج کی آئینہ داری کرتا ہے۔ تو آخر یہ پیمانے ہیں کیا؟ یہ ہیں وہ 6 اہم ثقافتی پہلو: پاور ڈسٹنس، انفرادیت، کامیابی کا جذبہ، غیر یقینی حالات سے بچاؤ، عملیت پسندی اور نفسیات پسندی۔ انہی کو ڈیکوڈ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اقتدار اور گروپ کی پہچان، یعنی طاقت کے فرق اور گروپ کی وفاداری کو نبھانے کے طریقوں کا زبردست میل۔ سب سے پہلے پاور ڈسٹنس یعنی طاقت کے فاصلے کو سمجھتے ہیں۔ یہ تصور دراصل پوچھتا ہے کہ کیا معاشرہ مکمل برابری کی توقع رکھتا ہے یا پھر ایک سخت درجہ بندی کو بالکل خوشی سے قبول کرتا ہے جہاں ہر شخص کا مقام طے ہے۔ اعداد و شمار پر غور کریں تو ڈنمارک اور چائنا کے درمیان فرق واقعی حیران کن ہے۔ ڈنمارک میں لوگ برابری کو ترجیح دیتے ہیں جہاں سکور صرف 18 ہیں، جبکہ چائنا کا 80 کا اعلیٰ سکور واضح کرتا ہے کہ وہاں مقام اور درجہ بندی کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر، ڈنمارک میں مینیجرز بالکل ایک کوچ کی طرح کام کرتے ہیں اور ملازمین خود مختار ہوتے ہیں، جبکہ چائنا میں اس کے بالکل برعکس باس اور ملازم کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے اور سخت فرما برداری کی امید کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا تصور آتا ہے وہ ہے انفرادیت مقابلہ اجتماعیت۔ آسان لفظوں میں بات میں کی ہے یا ہم کی۔ یہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ کسی معاشرے میں باہمی رابطے حقیقت میں کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کینیڈا اور انڈونیشیا کا موازنہ ہی لے لیجئے۔ کینیڈا میں ہر چیز انفرادی اہلیت اور خود انحصاری پر مبنی ہے، لیکن انڈونیشیا میں کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہاں گروپ کے ساتھ عمر بھر کی وفاداری ہر قانون پر بھاری ہے۔ وہاں نیپوٹزم یعنی اپنوں کو نوازنا عیب نہیں بلکہ ایک اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک اور انتہائی دلچسپ تصور ہے جسے کہتے ہیں اصل بپا سننگ۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے باس کو خوش رکھو۔ وہاں عملی صلاحیت سے زیادہ ہم آہنگی برقرار رکھنے اور باس کے ساتھ وفاداری نبھانے سے گروپ میں ایک قیمتی مقام بنتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، جذبہ اور نامعلوم کا خوف۔ آخر لوگوں کو کیا چیز آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ نامعلوم حالات کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ یہاں موٹیویشن ٹورڈز اچیومنٹ یعنی کامیابی کے جذبے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا معاشرہ ونر ٹیکس آل یعنی سب کو جیتنے کے سخت جذبے سے چلتا ہے، یا پھر وہاں بھائی چارے، ہم آہنگی اور پرسکون زندگی گزارنے کو ترجیح دی جاتی ہے؟ یا ہنگری اور چلے کے درمیان فرق زمین آسمان کا ہے۔ ہنگری میں جیت اور کامیابی ہی سب کچھ ہے، وہاں لوگ کام کے لیے جیتے ہیں، جبکہ چلے میں سٹیٹس کے بجائے انکساری اور تعاون پر زور ہے، وہاں لوگ سکون سے جینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انسرٹنٹی اوائیڈنس یعنی غیر یقینی صورتحال سے بچاؤ کی۔ یہ مکمل طور پر اس بات پر مبنی ہے کہ لوگ ایسی کسی بھی نامعلوم چیز یا مستقبل سے کتنا خوفزدہ ہوتے ہیں جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ موازنہ کریں تو ایک حیران کن فرق سامنے آتا ہے۔ گریس اس خوف میں پورے 100 کا سکور کرتا ہے، جبکہ ڈنمارک اس پیمانے پر صرف 23 کے سکور کے ساتھ انتہائی نیچے ہے۔ سچ پوچھئے تو گریس کی قدیم بے چینی کسی لٹکتی ہوئی ڈاموکلیس کی تلوار جیسی ہے، جس کی وجہ سے وہاں حقیقت میں سخت بیوروکریسی اور قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے برعکس ڈنمارک کے لوگ بدلتے حالات کو خوشی سے اپنا لیتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ چوتھا حصہ، وقت اور خوشی۔ الگ الگ ثقافتیں وقت، سچائی اور زندگی کے لطف کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف پریگمیٹک یعنی عملیت پسند معاشرے ہیں جیسے چائنا، جو حقیقت اور روایات کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور دوسری طرف نارمیٹیو یعنی روایتی ثقافتیں ہیں جیسے مصر،
जो अटल सच्चाई और कदीम असूलों पर सख्ती से कायम रहती हैं। और खुशी और ज़ब्त का ये फ़र्क सच में ज़बरदस्त है। कोलंबिया जैसी सकाफ़तें खुशी, तफरीह और अपने शौक पूरे करने को खुलकर अपनाती हैं और बिल्कुल पुरउम्मीद रहती हैं, जबकि बल्गेरिया जैसी सकाफ़तें सख्त माशरती कवानीन के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल और ज़ब्त को अहम मानती हैं। पांचवां और आखिरी हिस्सा, हक़ाइक़ से अमली इक़दाम तक। अब वक्त आ गया है कि इन तजुर्बाती सकाफ़ती मालूमात को बैनुल-अक़वामी इदारों में अमली तौर पर लागू करने के तरीक़े देखे जाएं। देखिए, ये महज किताबी बातें नहीं हैं। ये मैट्रिक्स हकीकी दुनिया की हिकमत अमलियों का बरे रास्त तयन करते हैं। चाहे वो इंडोनेशिया में तनाज़ा के हल के लिए तीसरे फरीक का इस्तेमाल हो, मैनेजमेंट को कोच से आमिर तक ढालना हो, या अहलियत की बुनियाद पर भर्ती हो, ये पैमाने फ़र्जी बातों की जगह हमें ठोस डेटा फराहम करते हैं। हकीकी दुनिया की एक बेहतरीन मिसाल फ्रेंच पैराडॉक्स को ही ले लीजिए। एक ऐसी सकाफ़त जहां आज़ादी की शदीद ज़रूरत भी हो और सख्त दर्जाबंदी भी। इसका नतीजा क्या निकलता है? अवाम एक ऐसी गैर शख्सी मरकज़ी हुकूमत पर इन्हिसार करने लगती है जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल दखल न दे। तो इस सारी मालूमात और जायज़े के बाद असल सवाल ये पैदा होता है, आज हमारे पेशावराना दफ्तरों में इनमें से कौन सा ना दिखाने वाला सकाफ़ती पैमाना हमारे रोज़ाना के रवैयों को खुफिया तौर पर चला रहा है? ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर वाकई गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।